السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ اور ان یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، کتاب یعنی توریت کا علم نہیں رکھتے ہیں سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ لوگ اسی جھوٹی آرزوؤں کا گمان رکھے ہوئے ہیں۔ بس تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ چنانچہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں وہ ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو کچھ وہ کما رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2۔ اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 78 79 یعنی 70 پر 8 70 پر 9 78 اور 79 نمبر کی یہ دو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہودیوں کے سلسلے میں جو تذکرہ ہے، ان کی جو صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لگاتار بیان فرما رہے ہیں۔ دونوں آیات میں دو الگ الگ گروپ کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہودیوں کے ایک ایسے گروپ کا ذکر کیا ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، یعنی ان پڑھ لوگ ہیں۔ کتاب کے اندر کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے وہ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں۔ امیون یہ امی کی جمع ہے، اور امی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، یہاں پر کتاب سے مراد توریت ہے۔ لا يعلمون الکتاب مطلب کتاب نہیں جانتے ہیں، اس کا مطلب پڑھنا نہیں جانتے، نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، نہیں جانتے کہ کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا احکام نازل فرمائے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور الا امانی، ان کی جو عقیدے ہیں وہ صرف آرزو ہیں، ان کے عقیدے کیا ہے، صرف آرزو ہے، اور اسی آرزو میں وہ مگن ہے، اسی گمان میں وہ مگن ہے کہ یہ آرزو ہماری ہے، یہی ہمارا عقیدہ اور ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اہل کتاب یہودیوں کی آرزو کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ کیا امید اور گمان لگائے بیٹھے تھے کہ ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، انہیں کے اولاد یہود ہیں۔ تو ان لوگوں کی یہ سوچ تھی، ان لوگوں کا یہ خیال تھا، ان لوگوں کی یہ جھوٹی آرزویں تھی کہ ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کا بیٹا ہونا یا نبی کا باپ ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، یہ مت سمجھنا کہ تم محمد کی پھوپھی ہو اور کامیابی مل جائے گی، نہیں، ابھی جو دنیا میں لینا ہے لے لو، کل قیامت کے دن ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن جب اپنے باپ کو دیکھیں گے انتہائی بری حالت میں جہنم کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ کو رسوا نہیں کریں گے، میرے باپ کی یہ حالت ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں ابراہیم، یہ مشرک ہے، اور مشرک پر جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، آج تمہاری بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ان لوگوں کی یہ آرزو تھی، ان لوگوں کا یہ گمان تھا، جھوٹی آرزو ہے، جھوٹے عقیدے کہ ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے، جہنم میں جانے کے لیے دوسری مخلوقات اور دوسری امت کے لوگ ہیں، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے، جتنے دن ہم نے گائے کی پوجا کی تھی، بچڑے کی پوجا کی تھی، بس اتنے ہی دن جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جانے والے ہیں۔ یعنی امانی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، جھوٹی آرزو، جھوٹی بات لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گھڑ دینا، جیسا کہ آج کی ڈیٹ میں بھی امت مسلمہ کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، امت میں کچھ ایسا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے ہاتھ پر، کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اس کے مرید بن جائیں گے
تو قبر سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک وہی ہماری طرف سے سفارش کریں گے، ان کا دامن پکڑ کے مچل کر کے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں امام ہے، اگر ان کی تقلید کرنے لگو، باضابطہ کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں امام کی اگر تقلید کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ تمہارے تمام متبعین کو ہم نے بخش دیا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جس کا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ذکرات نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہودیوں میں بعض ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ نہیں جانتے ہیں، بس جھوٹی امید لگا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر اس چیز کو ایک اور نظریے سے دیکھیں گے تو جو لوگ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو وہ سب چیزیں نہیں ملے گی۔ بس بات کیا ہوگی، دعویٰ کیا ہوگا کہ ہم توحید والے ہیں، ہم کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، اس کے بعد ہم جو کر لیں، نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی اچھا کام کرے نہ کرے، شریعت کی اتباع کرے نہ کرے، بس ہم توحید والے ہیں، ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ جھوٹی آرزو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے درست ہوں گے اور عقیدہ درست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرنے والے بھی ہوں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، جن چیزوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ان کو کرنے والے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانے والے، ایسے ہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے اس کے جسٹ بعد عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پر ایمان ہونا چاہیے وہاں پر نیک عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ شرک بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی کی اتباع نہیں کریں گے، اور ہم نمازوں سے غافل ہو جائیں، بات بننے والی نہیں ہے، بات بننے والی نہیں ہے۔ ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اطاعت کے لائق ہیں، اتباع کے لائق ہیں، ان کے علاوہ کوئی اتباع کے لائق نہیں، اور ہم نے حرام کام کرنا شروع کر دیا، بات بننے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل یہاں پر یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، لیکن اس میں سبھی کے لیے ہے، سبھی کے لیے نصیحت ہے، صرف یہودیوں کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کتاب میں کیا اتارا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں کیا ہے، لیکن جھوٹی آرزوؤں کو لے کر کے بیٹھ گئے۔ الا امانی و انہم الا یظنون، جھوٹی آرزوؤں کو لے لیا، بس اسی میں بھاگ رہے ہیں، وہی گمان میں کہ اللہ بخش دے گا کیونکہ ہم توحید والے ہیں، کیونکہ ہم انبیاء کے بیٹے ہیں، کیونکہ ہم فلاں پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے دوسرے گروپ، علماء کرام کا جو گروپ تھا ان کے زمانے میں، جو یہودی علماء تھے ان کے گروپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم۔ دراصل یہ جو عام اور ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھٹکتے ہیں، راہ راست سے گمراہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ علماء کرام چونکہ ان کو حق نہیں بتاتے ہیں، صحیح باتوں کی طرف رہنمائی نہیں کرتے ہیں، حق جانتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے حق بات کو پیچھے کرتے ہیں اور ان کے مطلب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بعد یہودیوں کو اس دوسرے گروپ کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، چنانچہ تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کتاب خود لکھا اور کیا بتایا لوگوں کو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو کچھ ان لوگوں نے لکھا ہے اس کے لیے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور لکھ کر کے لوگوں کو یہ بتا کر کے کہ اللہ کی بات ہے، اس سے جو کما رہے ہیں وہ کمائی میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ سامعین کرام، علماء یہود کا حال یہ تھا کہ اللہ کی جو کتاب توریت تھی اس کے اندر مفسروں کی جو تفسیر تھی، علماء کی جو شروحات تھی، ان تمام کو اس میں مکس کر دیا اور کہا کہ یہ سب اللہ کی کتاب ہے۔ ابھی قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ثقہ ہیں، متقن ہیں، انہوں نے بالکل صحیح تفسیر کیا ہے،
اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کو بھی تفسیر میں گھسا دیا ہے. اب اس کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی عالم دین نہیں کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ پرفیکٹ ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے. آپ کو قرآن کریم کی بھی بہت ساری ایسی تفسیر مل جائے گی جس میں من مانی باتیں تفسیر میں لکھ دی گئی ہیں، اپنے خیالات کی باتیں تفسیر میں لکھ دی گئی ہیں، جس مسلک کو مان رہے ہیں اس مسلک کی باتیں تفسیر کے اندر لکھ دی گئی ہیں. تو علماء یہود کی ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ جو علماء کے شروحات اور تفسیرات تھے اس کو جو ہے توریت کے اندر شامل کر دیا، اور لوگوں کو کیا بتایا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال و دولت کو اینٹنے کی کوشش کریں. فقہا کے اجتہادات کو، مفسروں کی تعویلات کو، قانونی اجتہادات کو، تاریخی واقعات کو، ان تمام چیزوں کو توریت کے اندر شامل کر دیا، اور لوگوں کے سامنے کیا بولنے لگے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اب جیسا لوگ جرم کرتا اور فتویٰ مانگتے کہ دیکھیے ہم سے ایسا ہو گیا، اس کا فتویٰ دیجیے، تو جیسا جرم رہتا اس حساب سے فتویٰ دے کر کے اس سے پیسہ لے لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے یہاں پر بیان فرمایا. محترم سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب لا تسألوا اہل الکتاب. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ اہل کتاب سے کچھ کیوں پوچھتے ہو؟ یعنی اہل کتاب میں یہود و نصارہ ہیں، یہودی عیسائی، ان سے کیوں پوچھتے ہو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تو قرآن کریم تمہارے نازل کیا ہے، جو بالکل تر و تازہ کتاب ہے، ہر طرح کی ملاوٹ سے بالکل پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں فرما دیا ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر منمانا باتیں شامل کر لی ہے، لہذا تم ان سے کیوں پوچھتے ہو؟ جو علم قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تک پہنچایا ہے، کیا وہ علم تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم یہودیوں سے کچھ پوچھو؟ کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی یہودی دین کے معاملے میں تم سے پوچھنے آیا ہو؟ تو دراصل بتلانا یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں اس کو انہوں نے مکس کر دیا ہے بہت ساری منمانی باتوں سے، بناوٹی باتوں سے. اور انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ اس لیے ایسا کیا کہ اس کے ذریعے سے کچھ مال کما لے. سامعین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر جو صفت تھی آج وہی صفت امت مسلمان کے بھی بہت سارے لوگوں کے اندر، بہت سارے اہل علم کے اندر ہے کہ ہیں تو اہل علم لیکن حق بات نہیں بتایا. اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایسی کتابیں بھی لکھ ڈالی ہے جو دراصل اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن لوگوں کے درمیان اس کتاب کو اتنا رائج کر دیا، اتنا پرچلت کر دیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اور جب پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام سمجھ کے ہی پڑھتے ہیں. بلکہ یہاں تک ایسا ابھی معاملہ ہو گیا ہے مسلمانوں کے اندر کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے. اللہ کی کتاب کو سائڈ کر دیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو سائڈ لگا دیا جاتا ہے، اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے پڑھا جاتا ہے. اگر کبھی کوئی عالم ڈیرنگ کر کے، ہمت کر کے اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سناتے ہیں تو ان کو وہاں سے سائڈ بھی لگا دیا جاتا ہے. یہ حال ہے آج امت مسلمہ کا. دراصل یہ باتیں یہودیوں کے لیے بتائی گئی ہیں، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ مسلمانوں کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے اگر کبھی کوئی پوچھا ہے تو عالم کا یہ فرض ہے کہ اللہ کی کتاب سے اس کو جواب دے. عالم کا یہ فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کو جواب دے، منمانا جواب نہیں دے، کسی چیز سے متاثر ہو کر کے جواب نہیں دے، یا علماء کرام کے تعویلات تشریحات کو اللہ کا کلام بتا کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے. جب پیش کرے تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، اور یہ علماء کرام کی تشریحات ہیں. ایسا کر کے بتانا چاہیے. محترم سامعین کرام، آگے یہودیوں کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفات سے جو یہودیوں کے اندر تھی، اللہ ان صفات سے ہم تمام کو محفوظ رکھے، ہمارے علماء کرام کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص قرآن و حدیث کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا اس پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.